پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے 70-80 ٹی وی چینلز ہیں اور ہر وقت اپنے آپ ملک کو ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر اپنی چیز کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. لاہور کے مال روڈ پہ ملازم بغیر جوتے کے پھرتے تھے، چپل نہیں ہوتی تھی، اتنی غربت تھی. یہ جتنے بھی ہمارے فور فادرز ہیں نا، جو پاکستان 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، تو 73 ایئرز میں ان کے دادے نانے ہوں گے. یہ بہت غریب تھے، بہت غربت تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویو بائی سیم علی دادا، پاورڈ بائی سوشیون. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک سپر سول کی سیریز لے کر آئے ہیں، جس کے اندر ہم ان تمام لوگوں کو بلاتے ہیں جن کی ڈفرینٹ شعبۂ زندگی کے اندر خدمات ہوتی ہیں، اور وہ نہ صرف اپنے شعبے میں ایک بہت اچھی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کارکردگی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے نام کو لے کر بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور اس کا نام اجاگر کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. آج بزنس اور کارپوریٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ہم جن شخصیات کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور جو ہماری ٹاپ کی پرسنالٹیز ہیں، ان میں سے ایک شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے. ان کی بہت سی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک بات جو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ چاہے وہ اپنے بزنس میں بزی ہوں، اپنی پرسنل لائف میں بزی ہوں، اپنی کسی بھی جو ہے وہ چیز میں یا کسی بھی طرح سے ان کی کوئی مصروفیات ہوں، لیکن وہ پاکستان ڈے کو جتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور پورے جو ہے اپنے تمام فرینڈس کو ان کو دعوت دیتے ہیں. اور 23 مارچ کی ایک سیلیبریشن جو ہے وہ ہم ان کے نام کے ساتھ اب منسوخ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک یقیناً نہ صرف ایک محب وطن کی نشانی ہے، بلکہ ایک ایسی شخصیت کی بھی کہانی ہے جن کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے اور اپنی اقدار سے محبت ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز رفیع بٹ صاحب. ہم ان سے سوالات کریں گے ان کے بزنس کے بارے میں، ان کی سکسیس سٹوری کے بارے میں، ان کے جرنی کے بارے میں، اور بھی بہت کچھ اور. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سیم، نائس میٹنگ یو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. مجھے پتا ہے بہت بزی ہوتے ہیں، لیکن بہت شکریہ. مائی پلیجر، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو بی تھینک وتھ یو یو. سو مچ. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سفر کس طرح شروع کیا، اور ایک ماشاءاللہ آج اللہ نے آپ کو ایک عزت بھی دی، مقام بھی دیا، اور آپ نے ایک اپنے کام کے ساتھ یہ، اور ایک اس زمانے میں جب یہ پلازاز بننے کا یا یہ ریئل اسٹیٹ کا اتنا رجحان بھی نہیں تھا، تو یہ ایک رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے کسی بھی ایک ینگ لڑکے کے لیے کہ وہ اس طرح کے بزنس کے اندر کرے. تو آپ نے یہ کیسے اس کو شروع کیا؟ دیکھیں، a man is a product of his environments, of incidences and coincidences. آپ بھی وہی پروڈکٹ ہیں جس پروسیس سے آپ گزری. میں پروڈکٹ ہوں جس پروسیس سے میں گزرا. تو میرا یہ تھا کہ my father had died when I was 2 months old, and he was a leading industrialist banker of India, and at the age of 39 ان کا ایئر کریش ہوتا ہے پاکستان بننے کے 1 سال بعد. I was 2 months old. So I was raised by my mother. بزنس سارے کلیپس کر گئے ہوئے تھے. She became into a middle class income group, and I was raised by her. Constantly وہ بتاتی رہتی تھی about my father, how his position کیا تھی. ان کی قائد اعظم محمد علی جناح سے جو رشتہ اور تعلق تھا، اور پاکستان بنانے میں جو محمد رفیع بٹ کا رول تھا، وہ بتاتی رہتی تھی. Though I was young, I could not understand that at that age. But later on, مجھے بات سمجھ آئی. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب 7-8 سال تک ہوتے ہیں نا، جو آپ کے مائنڈ میں فیڈ ہو جاتا ہے وہ آپ کی کو پائلٹ میں چلے جاتی ہے چیز ایکچولی. اینڈ دین دیٹ از دی ڈائریکشن دیٹ یور مائنڈ ٹیکس. کو پائلٹ ہوتا ہے مائنڈ کے اندر، ٹیکس. اس نے ٹیک کیا. سو آئی واز ایمبیشیس ٹو میک منی اینڈ تھرو بزنس. اینڈ اس وقت جب میں نے یہ شروع کیا تو تب پاکستان میں نیا ریئل اسٹیٹ کارپوریٹ طریقے سے بننا شروع ہو رہا تھا. تو آئی واز لکی کہ آئی اسٹارٹیڈ دس، اینڈ ان 10 years ٹائم، 79 میں شروع ہوا، 89 تک آئی ہیڈ achieved the financial target that I had set for myself. ہوتا نا کہ یہ گاڑی ہو جائے، گھر ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ I had achieved. جب میں نے وہ اچیو کر لیا تو دین
مجھے منی میکنگ کا انٹرسٹ کم ہو گیا. جب وہ کم ہو گیا تو مجھے اپنے والد کی سوچ, ان کو ٹو نو ہیم, وہ محسوس ہونے لگ پڑی. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ریسرچ آن مائی فادر ان 1979. I was 40 years old at that time. And then I researched in all the archives, قائد اعظم کی جتنی جناح کے پیپرز تھے ان میں, and I found letters between my father and Jinnah which said it all, کہ کیا ان کا رول تھا اور رفیع بھٹ کو قائد اعظم کتنا زیادہ پسند کرتے تھے اور کتنا زیادہ ان پہ وہ ڈالنا چاہتے تھے, اور ڈالا کہ جب پاکستان بنے گا تو رفیع بھٹ نے اکنامک رول کیا پلے کرنا ہے انڈسٹری. ہی واز ون آف دا لارجسٹ انڈسٹریلسٹ آف سرجیکل انسٹرومنٹس اینڈ ہاسپٹل الائنسز. تو وہ جب ہوا تو دین دیٹ واز سو آئی ریسرچڈ فار مائی فادر. تھرو مائی فادر آئی ریسرچڈ جناح قائد, اینڈ تھرو قائد آئی ریسرچڈ پاکستان. سو دیٹ از دی ٹرائنگل, کہ باپ سے محبت, اس سے بعد جناح, جناح کے بعد پاکستان, اینڈ دین آئی بیکیم اے پیور پاکستانی ود اے ڈیپ آئی کہ پاکستان بنا کیوں, بنا کیسے, اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, 70-72 سال کیسے گزرے اور اتنے خراب کیوں گزرے. سو دین دیٹ از مائی اسپیشلٹی. پھر میں پالیٹکس سمجھنے لگ پڑا. دین آئی ریگولرلی رائٹ in the newspapers on current issues and give my opinion. So from businessman, I converted into a political analyst, which has become also my hobby. And I understand Pakistan and Pakistan's politics extremely well. Because I have read your articles. Extremely well, because مجھے موقع مل گیا 5-7 سال کی ریسرچ کا. تو دیٹ گیو می اے فریش ویو آف پاکستان دین جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے 70-80 ٹی وی چینلز ہیں, اور ہر وقت اپنے آپ ملک کو ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہر اپنی چیز کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آدمی اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس میں چینلز اپنے آپ کو اتنا برا کہہ رہے ہوں, اپنے ملک کو. تو ہماری چیزیں اچھی بھی ہیں, ہم وی آر بریلینٹ پیپل, بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں, بٹ دیٹ از نیور ہائی لائٹڈ ان آر میڈیا. نیگیٹیوٹی از ہائی لائٹڈ, اور وہ آسان ہوتی ہے. کسی کو گالی دینا یا کسی کو برا کہنا بہت آسان ہے. کسی کو اچھا کہنا یا اس کے رول کو جسٹیفائی کرنا نظر ہونی چاہیے, وہ کر سکتا ہے, اور ہمت ہونی چاہیے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ فری فار آل میڈیا ہو گیا ہوا ہے, فری فار آل, اور جو کوئی مائک پہ یا اسکرین پہ کہتا ہے, عام سننے والا آدمی اس کو بلیو کرتا ہے, یقین کرتا ہے, بٹ وہ 90% تو وہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے. اور سر اب تو بریکنگ نیوز کا زمانہ ہے نا, کہ وہ تصدیق کیے بغیر انہوں نے, کیونکہ میرے چینل نے سب سے پہلے خبر چلائی, تو یہ بھی ایک پرابلم. اور خبر کیا چلائی اسے چلا, کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا. اچھا مجھے بتائیے, اتنی آپ کی, کیونکہ میں نے آپ کے خود آرٹیکلس پڑھے, اس لیے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو بھی آبزرو کیا, اس کے اچھائیاں برائیاں ان دونوں کو آپ ڈسکس کریں. کبھی آپ کا پالیٹکس جوائن کرنے کو آپ کا مطلب اس طرف کیوں نہیں آپ؟ ایک تو میں پہلی فرسٹ پارٹ آف مائی لائف آئی واز ویری بزی ڈوئنگ بزنس, اینڈ ٹو می بزنس واز مور امپورٹنٹ ٹو میک منی, بیکاز آئی ڈڈ ناٹ انہیریٹ اینی تھنگ. مجھے انہیریٹنس میں تو کچھ ملا نہیں, میرا باپ کا تو سارا کچھ ہی برباد ہو گیا آفٹر ہز ڈیتھ, اینڈ ایوری تھنگ وینٹ اوے, بیکاز جتنا بڑا کارپوریٹ بزنس ہوتا ہے جب وہ نیگیٹو ہوتا ہے تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے, بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. سو ہم تو ایک مڈل کلاس, فائنینشیل مڈل کلاس لیول پہ میں ریز ہوا. سو مائی فرسٹ آبجیکٹیو واز ٹو میک منی, تو آئی واز بزی میکنگ منی. تو جب میں نے یہ کر لیا تو اس کے ساتھ مجھے پھر تھوڑا سا موقع مل گیا. نواز شریف اور میں کلاس فیلو تھے, سینٹینیز میں ہم اکٹھے تھے. تو نواز شریف کا جب الیکشن آیا 1986 کا, آئی واز پارٹ آف ہز کیمپیننگ اینڈ الیکشن, دوست تھے. تو مجھے موقع مل گیا سیاست کو بڑی قریبی نظر سے دیکھنے پہ.
دین بے نظیر بھٹو آئیں, ان کا میرا پولیٹیکل بڑا اچھا ریلیشن شپ تھا, اور وہ ایکسٹرا آرڈنری میرے ساتھ کائنڈ تھی, بیکاز شی سیڈ شی از نیور سین اے سن لونگ اے فادر ایز مچ ایز آئی ڈو. یہ تو میں بھی کہہ سکتی ہوں, جتنی آپ نے عزت دی یہ ہم سب کے لیے ایک تو وہ کہتی تھی کہ جسم میں بھٹو صاحب کے لیے تڑپتی ہوں تو آپ اپنے باپ کے لیے تڑپتے ہیں, اور میں تو بھٹو صاحب کو دیکھا ہے رہی ہوں, تو تم نے تو دیکھا ہی نہیں. میں نے کہا میں نے واقعی نہیں دیکھا, بٹ میری والدہ کی انسپائریشن تھی میرے میں. شی انسپائرڈ, مائی مدر انسپائرڈ اینڈ میڈ مائی فادر مائی ہیرو. ٹھیک, تو جب میں نے پالیٹکس کو بڑی قریبی دیکھا اور بڑی دفعہ مجھے اپرچونیٹیز ملی ٹو جوائن آن گڈ سچویشنز, تو میں ہیزیٹنٹ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح کی پالیٹکس چل رہی تھی پاکستان میں 80s اور 90s اور 2000 میں, ٹوٹلی مینیپولیٹڈ اینڈ مینیجڈ تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ اف آئی جوائن اینی پارٹی جہاں پہ مجھے چانس مل رہا ہے, میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکوں گا, بیکاز یہاں تو پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. جو لیڈ کر رہا ہے اس کا پرسنل انٹرسٹ سب سے پہلے آ رہا ہے, تو قوم کا انٹرسٹ بعد میں, تو میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکوں گا. ایک بات. دوسری بات, سیم, جو سب سے بدقسمتی بات ہوئی کہ جب ہم ریز ہوئے, میں 70s میں ریز ہوا, ہم پولیٹیشنز کی عزت جانتے تھے, ہم ان کو بہت عزت دار سمجھتے تھے. جو ایم این اے ہے یا ایم پی ہے یا منسٹر ہے, اس کی بہت عزت تھی. بٹ میں نے 90s اور 80s اور 90s میں اس وقت پولیٹیشنز کی عزت گرتے دیکھی. آئی مین کوئی ایم این اے ہے یا ایم پی ہے یا منسٹر ہے, وہ بندہ اچھا ہوگا بٹ رسپیکٹیبلٹی اس کی کم ہے. وی ڈونٹ لک ایٹ دیم ایز آر لیڈرز. تو اگر عزت بھی نہیں ہے اور آپ کنٹریبیوٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے ان یور اون رائٹ, اور آپ نے تھرو کرپشن, یا تو آپ کو پیسے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے, بیکاز آئی ایم اے بزنس مین, آئی نو ہاؤ ٹو میک منی, اللہ نے مجھے ہنر دیا, آئی کین میک منی. تو پھر میرا خیال تھا سوائے اپنے آپ کو گندا کرنے پہ یا اپنے آپ کو گالیاں سننے پہ کے علاوہ اور کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. سو دیٹس وائی I did not join, though I had many opportunities, many opportunities. کیونکہ آپ کا تو لنک ہی لیڈرز کے ساتھ تھا نا. ٹوٹل لنک تھا لیڈرز کے ساتھ تھا, اور لاہور کا میرا مطلب میرا بھانجے ہیں who MNAs in لاہور and MPs in لاہور, اور کشمیری برادری ہے, پھر تعلق ہے, بٹ مشکل کام تھا. اور اس میں اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو میرے جیسے آدمی کو پھر شوق نہیں تھا, تو میں نے جناح رفیع فاؤنڈیشن بنا دی. سو دیٹ واز مائی آؤٹ لیٹ آف انٹریکٹنگ ود پیپل, celebrating all the national days as you had mentioned, 23 مارچ, 14 اگست, 6 سپٹمبر, 25 دسمبر قائد اعظم کی برتھ ڈے, 11 سپٹمبر قائد اعظم کی ڈیتھ, رفیع بٹ کی 26 نومبر. تو یہ ہمارے ڈیز تھے which we before COVID used to celebrate in a very vigorous way. اور نئی نسل کو, قوم کو صحیح بتانا کہ یہ پاکستان بنا کیوں تھا, کیا حالات تھے پاکستان بننے کے. سیم, آپ میری بات کی جنریشن کی ہیں, یو ویری ینگ کمپیئر ٹو می. یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے لاہور کے مال روڈ پہ ملازم بغیر جوتے کے پھرتے تھے, چپل نہیں ہوتی تھی, اتنی غربت تھی. پارٹیشن سے پہلے لاہور کے گنتی کے مسلمان تھے جن کے پاس پیسہ تھا, تھوڑا سا بھی پیسہ تھا. اٹ واز ٹوٹلی ڈومینیٹڈ بائی ہندو اینڈ سکھ. اور ہم پاکستانی جو ہیں, ہم نے غربت کوئی 250-300 سال دیکھی ہے. جب ایسٹ انڈین کمپنی آئی اور اس نے رول کیا ہندوز کے ساتھ مل کے, اور مسلمان حکمران تھے مغل کے, یہ وڈرا انہوں نے کیا, پڑھائی بھی چھوڑ دی. جب سر سید احمد خان نے کہا کہ پڑھیں علی گڑھ تو پڑھائی بھی چھوڑ دی, تو مسلمان بہت پس گیا تھا. یہ جتنے بھی ہمارے فور فادرز ہیں نا,
جو پاکستان 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، تو 73 ایئرز میں ان کے دادے نانے ہوں گے. یہ بہت غریب تھے، بہت غربت تھی یہ پاکستانی ہم لوگوں میں. تو یہ سارا پیسہ یہاں فرانی آئی ہے فائنینشیل آفٹر پاکستان کے بننے پہ. اس سے پہلے تو مسلمان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. تو وہ بھی ایک انسیکیورٹی ہے ہماری جنریشن میں، وہ دیکھا انہوں نے کچھ نہیں ہوا. اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی بائی اینڈ لارج فائنینشلی انسیکیور ہیں، انسیکیورٹی کے شکار ہیں، انہیپینس بھی ہے. جس طرح آپ یورپ جائیں گے یا کہیں جائیں گے تو گاڑی میں لوگوں کو ہنستے دیکھیں گے. پاکستان میں آپ گاڑی میں جو گزر رہا ہے آپ دیکھیں گے منہ بنا ہوا ہے اور ٹینشن، اور کیونکہ ادارے بھی کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے. اور جس شخص کا انفارچونیٹلی یہاں پہ سیلری جو ملتی ہے اس میں اس کا گزارا جب نہیں ہوتا تو وہ ٹینشن کے بغیر نہیں رہے گا تو کیا رہے گا. وین آن دی فرسٹ آف دی منتھ ہی ہیز ٹو پے ہز بلس، اور وہ اس کی انکم نہیں ہے ٹو میچ دیٹ، تو میرا تو خیال ہے وہ جب آپ کی پر کیپٹا انکم ہی اس کو تو کیسے آپ یو کین بی ریلیکس اور ہیپی. سو اس کے لیے پاکستانی مسلمان وینٹ تھرو ہیل برٹش راج میں. آفٹر پارٹیشن پیسہ آیا ہے، خوشحالی آئی ہے، بٹ آپ اکنامکلی آپ اکنامکس کی طرف نہیں جا سکے، بیکاز آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے امریکہ کے اور سوویت یونین کے خلاف. اس کے لیے آپ فوج بڑھاتے گئے بیکاز آپ انسیکیور تھے. آپ کو اپنی جان کا فکر تھا کہ انڈیا ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ 5 گنا زیادہ ہے آپ سے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ آپ اس کی ہیجمنی نہیں مان رہے. تو اس کے لیے ہم اکنامکس کی طرف نہیں گئے، ہم آرمز ملٹری بلڈ اپ کے لیے گئے. امریکہ نے ہمیں بے پناہ ایڈ دی 50s اور 60s میں اگینسٹ سوویت یونین ٹو بلاک دیم، بٹ ہم نے وہ ایڈ کئی دفعہ انڈیا کے خلاف یوز کی جب کہ امریکہ ناراض ہوتا تھا. بٹ جنگ جب تھی، جنگ 2 دفعہ 3 دفعہ وی وینٹ آن وار. تو یہ ملک جو آپ دیکھیں 73 ایئرز بیک بنا اور 500,000 لوگ مرے، they were killed. 500,000 people here لاہور میں مرے، they died. پھر یہ وہ ملک ہے جو 71 میں سپلٹ ہو گیا، ٹوٹ گیا. یہ وہ ملک ہے جس پہ 4 مارشل لاز لگی 10 سال کی، اور مارشل لا کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، ملٹری رول نہیں ہوتا. 10 سال کی لگی. یہ وہ ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جو پاپولر لیڈر ہینگ ہو گیا. بالکل بھٹو اچھا تھا برا تھا بٹ جو بھی تھا الیکٹڈ ہینگڈ. اور یہ وہ ملک ہے جو 90s میں 10 سال یہ ٹیررسٹ وار لڑتا رہا افغانستان میں CIA کے ساتھ مل کے. اس کے بعد جب وار جیت گیا تو امریکہ چھوڑ کے چلے گیا، اور وہ سب ہم نے بھگتا. اور 90s میں پریسلر امینڈمنٹ اور کئی امینڈمنٹس لگا کے آپ کی ایڈ بند کر دی. پورا 90s کا دور جو تھا نا، پاکستان کرمپل کر رہا تھا. پاکستان کے جتنے پیسے والے لوگ تھے وہ کینیڈا اور لنڈن اور دبئی شفٹ کر رہے تھے 90s کا دور. پھر 2001 ہوا تو 9/11 ہوا. 9/11 ہوا تو پھر پاکستان کی ضرورت پڑی امریکہ کو. مشرف واز دی، پھر ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں آ گئے، پھر ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں آ گئے اور ہمیں ایڈ ملنی شروع ہو گئی. تو مشرف کا پیریڈ جو تھا وہ فائنینشلی لوگ فلوئنٹ تھا، پیسہ آ رہا تھا، امریکہ کا پیسہ آ رہا تھا. لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو نہیں تھی نا. پولیٹیکل نہیں تھی بٹ ملٹری اسٹیبلٹی آ گئی نا. آن دی فیس آف اٹ اسٹیبلٹی تھی کہ جرنیل رول کر رہا ہے، پیسہ آ رہا تھا اور تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ. اوور آل ذرا
بیٹر لبرلزم کی طرف بھی تھے وہ تھوڑا سا ہاں سائڈ ہاں تھا، روشن خیال اور پاکستان، ضیاء الحق نے جو پاکستان کو فنڈامنٹلسٹ کیا، بیکاز آفٹر ہینگنگ بھٹو ضیاء کے پاس کوئی نعرہ نہیں تھا سوائے اسلام کے، اسلام کا نعرہ لگا کے تو اس نے فنڈامنٹلسٹ کر دیا، اینڈ اٹ واز اونلی مشرف ہو کوڈ انڈو دیٹ وچ ہی ڈیڈ. اچھا تو اس نے کیا، پھر مشرف صاحب کے خلاف ختم ہو گئی بات، تو پھر اکانومی آپ کی خراب ہوئی. اب جا کے دنیا بدل گئی ہے. ناؤ the world is changed after کرونا. پینڈیمک نے بہت کچھ سکھایا. کرونا world has changed. کرونا اور کرونا کے ساتھ ایک جو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا امریکہ میں. وہ ہمارے لیے بہت اچھا تھا. ہمارے لیے بہت اچھی ہوئی. ہمیں اپنے لیڈرز بہتر لگنے لگ پڑے than him. He was a bigger joker. تو وہ ٹرمپ آ گیا. ٹرمپ نے آ کے امریکہ میں ایسی ڈویژن ڈال دی کہ وہ ختم نہیں ہوگی. اور ٹرمپ کی یہ نہ بھولیں کہ بڑی اچھی خاصی فالوئنگ ہے. بالکل ابھی بھی ہے. He has taken lot of votes. تو ٹرمپ جو ہے اس نے امریکہ کا جو ہیجمنی تھی آل اوور دی ورلڈ وہ خراب کر دی، اور جو خوف تھا امریکہ کا وہ ختم کر دیا. ان دیٹ پروسیس چائنا روز. جب چائنا رائز کرتا ہے اکنامکلی تو رائز کر گیا، اب جب امریکہ پولیٹیکلی نیچے جا رہے ہیں، ڈویژنز آ رہی ہیں، تو دین چائنا کیم اپ وتھ سی پیک ٹو ایکسپینڈ. بیکاز چائنا کا ایک ہی روٹ تھا ساؤتھ چائنا سی پہ، جہاں سے اس کا انلیٹ تھی اور آؤٹ لیٹ تھی، ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ تھی. وہاں پہ جیپنیز آئلینڈس، تائیوان، ویٹنام، فلپینز، یہ سارے برنائی ڈومینیٹڈ بائی امریکہ ہیں. اور ان کے ساتھ چائنا کا ڈسپیوٹ ہے، بیکاز چائنا 100 سال پہلے یہ آئلینڈس اس کے ہوتے تھے. جب چائنا اوپیم میں چلے گیا اور جاپان نے اس کو مارا تو اب وہ اپنے کلیم کر رہے ہیں. جب وہ کلیم کر رہے ہیں تو جھگڑے شروع ہو رہے ہیں. اور اس کا چائنا کا جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ چوک بڑے آرام سے امریکہ کر سکتا ہے ان آئلینڈ سے پہ. اس کا کاؤنٹر پاکستان تھا، سی پیک کمنگ ٹو انڈین اوشن اینڈ گیٹنگ کلوز ٹو افریقہ، مڈل ایسٹ. اور کل کو امریکہ کا بھی آئل روک سکتا ہے چائنا ایٹ گوادر. ڈیپسٹ سی پورٹ. اب دنیا میں 5-6 چار بہار کے پہلے بات سنتے تھے، لیکن اب نہیں، جہاں بہار تو ڈیپ پورٹ نہیں ہے، وہ تو آلٹرنیٹو انڈیا بنا رہا تھا، انڈیا بنا رہا ایران کے ساتھ مل کے، لیکن اب تو ہمارے پاس ہے سب. سو چائنا کی ریکوائرمنٹ سی پیک ہمارے سے زیادہ ہے، بیکاز ان کی ایکسپینشن اور پولیٹیکل پاور اینڈ اکنامکلی پاور سی پیک کے ساتھ ہے. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا 140 ملک ہیں جنہوں نے اوبر ون بیلٹ ون روڈ پہ سائن کیے ہوئے ہیں. 140 کنٹریز. اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ سی پیک ہے، اور گوادر اس کا کراؤن ہے. اگر گوادر نہیں ہے، سی پیک نہیں ہے، تو 140 ملک کچھ نہیں کر سکتے. سو پچھلے 3-4 سال میں چائنیز نے بے پناہ ڈیولپمنٹ کی. یہ جو بجلی آ رہی ہے یہ بھی سی پیک کی ہے. ادروائز تو اف یو ریممبر 5-7 سال پہلے تو لوڈ شیڈنگ تھی. سو سی پیک کی، یہ بھی سی پیک کی. اورنج ٹرین وہ بھی سی پیک کا ہے. ہر چیز سی پیک پہ. $70 بلین کمیٹڈ ہے. $35 بلین ہیو بین اسپینٹ. ریسٹ از گوئنگ ٹو بی اسپینٹ. یہاں پہ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی لوگ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم پاکستانی اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں، اس کے لیے چائنیز ہمارے سے ناراض ہیں یا ہم ایفیشنسی نہیں شو کر پاتے. میری فلاسفی یہ نہیں ہے. نہ چائنیز آپ سے ناراض ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. آپ ان ایفیشینٹ ہیں، ہوں گے.
ان کے 70 بلین کی جگہ پہ 110 بلین لگ جائیں وہ لگائیں گے، بیکاز ان کا پولیٹیکل پروجیکٹ ہے. نہیں، اور ان کو ہماری ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے، مطلب ہمیں اتنی تو ہے جو ہمیں تو ہے ہی ہے. دیکھیں ہم تو جیو پولیٹیکلی ویسے بڑے امپورٹنٹ ہیں ہر ایک کے لیے. ابھی امریکہ بھی تو لگا ہوا ہے. بالکل. بلکہ میں آپ سے یہی کوشچن، امریکہ وانٹس ٹو بائی یو آؤٹ. ہاں، کہ ابھی ایک بڑا، میں چاہتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو کہ اسٹیک ہولڈر بھی ہیں اور جنہوں نے پڑھا بھی ہے اتنا، ایک بڑا نیگیٹو پرسیپشن دیا جا رہا ہے، ڈیلیبریٹلی دیا جا رہا ہے کہ جو سی پیک ہے وہ ایک اور طرح کی جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کی چیز بن رہی ہے، جہاں پہ لوگ فارنرز لینڈ لے لیں گے یا چیزیں لے لیں گے اور وہ پاکستان کے ساتھ ڈیٹیچ کر دیں گے. میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر آپ جیسے لوگ ایسے کوئی ایڈوکیسی یا اپنی چیزیں بتائیں جس سے لوگوں کا ایک جو ہے وہ ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو سکے. سیم، ابھی میں پرسوں پڑھ رہا تھا، $35 ملین امریکہ نے اسائن کیے ہیں جسٹ پروپیگنڈا اگینسٹ سی پیک. $35 ملین. سو یہ میں نے پرسوں پڑھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ $35 ملین کس کس شکل سے آئیں گے. کوئی ٹی وی پہ آئے گا، کوئی سوشل میڈیا پہ آئے گا، بالکل، تو یہ چیزیں ہوں گی. اچھا، بات یہ کہ ایسٹ انڈین کمپنی کا زمانہ کچھ اور تھا. اس وقت کولونائز کرتے تھے ملکوں کو. برٹش تھا، فرانس بھی تھا، سارے کولونائز کرتے تھے اور آپ کے مٹیریلز لے کر جاتے تھے. آج چائنا کا یہ موٹو ہے اور یہ کہنا ہے کہ 140 ملک کٹھے ٹریڈ کریں گے. چائنا ہیز دا منی اینڈ دی نو ہاؤ اینڈ دی ٹیکنالوجی، کہ وہ پیسہ ٹیکنالوجی نو ہاؤ انویسٹ کرے گا ان 140 ملکوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا. ان کی چیزیں خریدے گا بھی، ان کو بیچے گا بھی، وہاں بھی بنوائے گا، اپنی طرف بھی بنوائے گا. اور چائنا کا کہنا یہ ہے کہ 30 ایئرز میں نے 80% اپنی پاپولیشن غربت سے نکالی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، غربت اتنے جلدی وہ 30 ایئرز میں اپنی غربت نکالی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ 140 ملک جو ہیں یہاں غربت رہے گی نہیں. اینڈ دے ہیو دیٹ. اب اس کے آلٹرنیٹو میں امریکہ نے 1-2 اور روٹ نکالے ہیں، بٹ وہ آرٹیفیشل بنا رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو میچ اٹ اپ. یہ نیچرل ہے. اور تھرڈ چیز ہے کہ کوئی بھی پاور جو ہے وہ سدا نہیں رہتی. وی مسٹ انڈرسٹینڈ امریکہ ہیز بین اے سپر پاور فار آفٹر ورلڈ وار 2. ٹھیک ہے، یورپ سارا برباد ہو گیا تھا، امریکہ بیکیم اے سپر پاور. تو 40 50 60 70 سال سپر پاور ہی. اب اٹس آن دی ڈکلائن، اور ان کی انٹرنل ڈکلائن تو ٹرمپ نے کرا دی. ادروائز جیسے انڈیا کی مودی نے کرا دی، ایسے ان کے، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے مجھے لگتا ہے. ہم کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ امریکہ میں اتنی ڈیوائڈ ہے. اتنی ڈیوائڈ ہے. اب دیکھتے نہیں آپ، اخبار پڑھتے کہ ایک اسکول میں آیا تو اس نے فائرنگ کر دی. اب وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی. سو امریکہ میں اندر ڈیوائڈ ہے. اکنامکلی وہ برڈن میں ہے، ڈیپتھ میں ہے. ڈالر چھاپی جا رہے ہیں، چائنا کرنسی بھی چینج کر رہا ہے. سو امریکہ کی ڈاؤن فال ہے اور نہیں رکے گی. ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے پر رکے گی نہیں. چائنا کی رائز ہے، اور چائنا کی رائز کے ساتھ جو اصل چیز ہے، پاکستان کی رائز ان کے ساتھ ہی ہے. اس کے ساتھ ہے، ان کے نمبر 1 میں آتی ہے. یہ پاکستان جو ہے نا، میں آپ کو یقین سے بتاؤں، آج سے 5 سال بعد آپ پہچانیں گے نہیں. اس کی اکانومی، اس کا روڈ نیٹ ورک، اس کی اپرچونٹیز. اور یہ بتا دوں کہ سارے پاکستانی لوگ بڑے سمارٹ ہیں. دے آر ناٹ گوفس، سمارٹ ہیں. اپرچونٹی کوئی نہیں. تو خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اب چائنا کے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں اگینسٹ انڈیا. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.